جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں، اور وہ لیبارٹریوں سے رابطے ہو جائیں، کمپنیوں سے رابطے ہو جائیں، تو جی تم موجوں، اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے اللہ جی ساڑیاں تو موجوں، سکسیسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہر لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی، اس لیے ہم ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی ہیں، اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اللہ کیوں قسم اٹھاتا؟ اور یہ جو میں نے آیت 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی، اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ آپ میاں ادریس صاحب کو چیئرمین سمجھتے ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے شروع ہو جائے اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، کہو گے نہیں میاں صاحب بس کرو، سانو اہمیت بات ہے، نیچرل چیز ہے۔ اب اللہ کے قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا مجھ سے زیادہ سچا کوئی، پھر پہلی سطر میں دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، کوئی ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے۔ دماغی کھٹکے کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک ہے، ایک مریا ہے، ایک ریب ہے۔ شک یہ ہے کہ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایک ہمارا شاگرد ساتھ تھا بتا رہا تھا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا، اس کیفیت کو کہتے ہیں شک، پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم، اس کو قرآن نے یوں ذکر کیا۔ اس سے ہلکا درجہ ہوتا ہے مریا۔ مریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ راستہ ہے کالج کا، ہاسپٹل کا، لیکن ابھی پکا نہیں، آپ کہتے ہو کسی سے پوچھ لوی ہے یار، کسی سے پوچھ لوی ہے، اس کیفیت کو مریا کہتے ہیں۔ پہلے ایسے برابر ہے کوئی پتہ نہیں، اب ایسے ہے کہ اس طرف کا گمان غالب ہے لیکن یقین نہیں، اس کو مریا کہتے ہیں۔ فلا تک فی مریۃ من لقائہ، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ریب کیا ہے؟ ریب یہ ہے آپ کہتے ہیں یار کالج کدھر ہے تو سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، آپ کا لفظ مکمل ہوتا ہے کالج کدھر ہے، سامنے آپ کو بورڈ نظر آ، او یہ جو ذرا سا آپ کو کھٹکا لگا تھا، ذرا سا، اس کو عربی زبان میں ریب فرماتا ہے۔ کہتے ہیں پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کلام میں شک اور مریا تو بڑی دور کی بات ہے، ریب بھی کوئی نہیں، کھٹکا بھی کوئی نہیں، اور پھر اللہ کہتا مجھ سے سچا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر، کہیں 2 والضحیٰ واللیل اذا سجى، کہیں 3 واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں 4 والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں 5 والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی، 11 قسمیں اللہ اٹھائے، زمین آسمان کانپ اٹھے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔
کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، گناہ گندگی۔ تقریباً 82 سے دنیا پھر رہا ہوں، تو وہ ایک ہمیں کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کے پاکستان میں پولوشن بڑھی ہے، اس لیے ہم تو جاتے نہیں ہیں پاکستانی، ہم تو جاتے ہی نہیں۔ میں کہ ایک ساڑی پولوشن تو نظر آ جاندی ہے، ساڑی پولوشن جڑی ہے نا وہ ساڑے کولوں بھی زیادہ ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ سیدھی روحاں تے جا کے پوندی ہے۔ وہ ہے کفر کی پولوشن، وہ ہے شرک کی پولوشن، وہ ہے کھلے عام فحاشی کی پولوشن، وہ ہے پتھروں کی پوجا کی پولوشن، وہ اللہ کی کو للکارنے کی پولوشن۔ یہ روحوں کو تباہ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ جتنے یہ شوبز میں جاتے ہیں یہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے، میرا ڈیپ تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے زمانے کا جو تھا نا پاپ سنگر، پہلا پاپ سنگر وہ تھا ایلوس پریسلے، امریکہ کا۔ وہ اس کی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور وہ ٹائلٹ میں مرا نشوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جنید جمشید جب پہلی ملاقات ہوئی 97 میں، تو اتنی پیک کسی گلوکار کو نہیں نصیب ہوئی جتنی جنید جمشید۔ ایک اس کا قد و قامت، اس خوبصورتی، آواز۔ 97 میں پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا آپ سے ایک بات پوچھنی۔ کیا بتاؤ؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ دیکھ رہے ہو بچوں، یہاں اندھیرا ہے، مجھے سکون نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہو رہی۔ میں نے کہا بالکل آسان سی وجہ ہے، تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے اور تم بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو۔ جہاں دوا لگا رہے ہو وہاں درد کوئی نہیں، اور جہاں درد ہے وہاں دوا کوئی نہیں، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ بے چینی تمہاری روح میں ہے کہ روح کو میوزک نہیں چاہیے، روح کو لڑکی نہیں چاہیے، روح کو شراب نہیں چاہیے، روح کو 5 اسٹار ہوٹل نہیں چاہیے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، تو روح کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، وہ اسے دے دو، چین ہی چین۔ تو 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، 5 سال کے بعد۔ تو مجھے اس کا فون آیا، کہا جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو چین میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل کا بجھنا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد جو میری کیفیت ہے وہ میں آپ کو تو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے تو ساری دنیا میں رات ہی رات نظر آتی ہے، دن نظر ہی نہیں آتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا کر، یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال لیں گے۔ تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے، میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے، وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے۔
تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے، وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو ہواؤں سے غافل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا وہ، نہ اونگ ہے نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت۔ اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوں گے، جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا چاہیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین،
آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر ہے۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اسے طول کے ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال۔ جی میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو، سارے اہل ایمان سارے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ہو۔
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے اور تراویح کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر دیا جائے، 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، رات ہم نے 1.5 پارہ سنا، تو سارے کا تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے، تو کچھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا وہ میں عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا، رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے۔ لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا، میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین۔ رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے، کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا۔ امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت، اور روح جو ہر آلائش سے پاک ہے اور اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی۔ تیسری بات کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام؟ علی قلبک، اے میرے محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا۔ اچھا کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو۔ منذرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹا جوا نہ کھیلا کر، تو شراب نہ پیا کر، یہ تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا دین بھی جائے گا، تیری دنیا بھی جائے گی، اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے، شدت اور سختی نہیں ہوتی۔ کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے۔ کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا، اللہ کا کلام عربی، میرے رسول عربی، میرے رسول کی زبان عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اللہ نے اس کو پسند کیا، یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے، کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا۔ عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے، یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو، تاکہ اللہ کے قرآن کو تم، پیغام کو تم سمجھ سکو۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے، کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے
جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ یہ شیطان کی بھی وہی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لتکونوا من اصحاب السعیر، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے، وہ ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا، انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کسے ہے، ہدا، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا یہ جو کہ عربی زبان ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی، سبحان اللہ، انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی، سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ ینبوع کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج اقوا کا پتہ بتاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں، انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا، جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا،
تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بہت کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ حمد اور مدح، یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ، اہل علم بھی یہی بولتے ہیں، عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا، خدا، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے، میں نے ان کو خوب آزمایا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی سے تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینیں دباواں گے۔ اوہ الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے با وضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ۔
اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحے کیا ہوگا؟ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا اردو دے پٹے کمزور نہ لڑ دیں تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اسے اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں؟ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں۔ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھا مولوی کا فون آیا